السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر زیدی صاحب، میں چکوال سے بول رہا ہوں۔ جاوید، آپ پلیز یہ جو عوام آگے لٹی ہوئی ہے، جن لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، سادہ سے لوگ تھے، اور اس میں بی فور یو میں وہ 5 لاکھ بندے ہیں کہ تقریباً 3.5 لاکھ بندہ ایسا ہوگا کہ جن بیچاروں کو آئی ڈی کا ہی نہیں پتہ، آئی ڈی بنانے کا ہی نہیں پتہ، پن کوڈ لگانے کا ہی نہیں پتہ، تو اور اس نے کیا پتہ کرنا ہے۔ اس میں جو لیڈر تھے انہوں نے زبانی کلامی لوگوں کو بتایا کہ یہ کمپنی لیگل ہے، SCCP کے قانون کے لحاظ سے لیگل ہے، اس کے پاس مضاربہ کا لائسنس ہے، یہ 10-20 ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ زبانی کلامی لوگ ان کی جھوٹوں میں آ گئے اور وہ لوگوں کو لوٹتے رہے۔ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ لگاؤ گے تو جو لیڈر ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے 1 لاکھ کے پیچھے 10,000 آ جاتے ہیں۔ وہ لیگل بنا کے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کر کے اپنے ڈالر ٹیمیں بنا کے ڈالر فروخت کرتے رہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر پیسے لیتے رہے ان لوگوں سے، اور لوگ کسی نے اگر پوچھنے کی کوشش کی ہے بھائی یہ کمپنی یار واقعی لیگل ہے، تو انہوں نے اسی ٹائم پہ بول دیا یار نیگیٹو باتیں نہیں کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، کمپنی یہ لیگل ہے۔ انہوں نے 2 لفظوں میں بات کو کور کر لیا اور لوگوں کو لوٹتے رہے۔ تو سیف الرحمن کا جو کام تھا اس کا یہ کام الگ تھا کہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ پکچر بنا کے چڑھا دینی، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، کبھی وہ IG کے ساتھ پکچر بنا کے چڑھا رہا ہے، کبھی کرکٹ والوں کو ہار پہنا رہا ہے، کبھی کسی گورنر کے ساتھ وہ پکچر بنوا رہا ہے، اس کی بنی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں۔ اس نے یہ الگ فنکشن چلا کے رکھا ہے۔ جو موٹے موٹے تھے اس کے لیڈر، ایک وہ ادھر ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہ بڑی ٹوپی پہ ڈال لیتا ہے، کبھی چھوٹی، کبھی داڑھی چھوٹی کر لیتا ہے، کبھی داڑھی کے پتہ نہیں کیا کیا فیشن بنا دیتا ہے، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، میں تو اس کو نہیں سمجھتا، جیسے وہ داڑھی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ڈرامے کرتا ہے۔ تو کچھ انہوں نے اپنے مولوی بنائے ہوئے تھے، یہ بیچ میں میسج بھی آتا رہتا ہے مولوی صاحب کا، یہ مولوی کہ آپ ہمارے مولوی ہو، کوئی فتویٰ شتویٰ دینا ہوا یا لوگوں کو مطمئن کرنا ہوا تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ جو بڑے بڑے لیڈر تھے، ابھی جو وہ ملک تھا، ملک نوید، وہ ابھی بالکل خاموش ہے، وہ سیڈ مار گئے، اس نے کسی گروپ میں یا کسی میں وہ نہیں آتا، اس نے کبھی بات ہی نہیں کی، وہ بالکل خاموشی سے سیڈ پہ ہو گئے۔ اس نے بھی بڑا لوگوں کو لوٹا ہے، بنا تنا کے لوٹا ہے۔ ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو یار آدھے تو ایسے رہنے کو گھر نہیں تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اس غریب عوام کو، ان پڑھ لوگ تھے زیادہ، ان چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا
ان کی جال میں پھنس گئے۔ دوسرا پھر یہ سیف الرحمان روزانہ نئی سے نئی ویڈیو چڑھاتا تھا، اس کی ویڈیو لوگ دیکھتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار یہ تو پاکستان میں خود کام کر رہا ہے۔ اور جو نیچے نیچے لیڈر تھے وہ ابھی بالکل سیڈ پہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے لوٹ لیا ہے۔ پہلے وہ انہوں نے اپنا 7,000 روپے رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ٹوٹل آئی ڈی کے اندر، تو دوسروں کو نہیں بتایا کہ ہمارا 7,000 ہے اور یہ کمپنی لیگل نہیں ہے۔ ان کو لیگل بتاتے رہے، مزاربہ کا لائسنس بتاتے رہے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں سے لاکھوں روپے مٹولتے رہے۔ ہم نے خود جمع کروائے ہیں، ہمارے بھی تقریباً اپنے گھر کے 18 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوٹتے رہے، سارا کام کرتے رہے۔ جب سیف الرحمان تو بڑا کھٹکار بندہ ہے، اس کو تو پتہ تھا کہ ان کے 7,000 پڑے ہوئے ہیں ٹوٹل ایڈیو میں۔ آخر میں اس نے بولا کہ میں جو بھی لیڈر ہیں، جو ان کا رینک ہے، اس رینک کے مطابق اپنی آئی ڈی میں پیسے ڈالو، ورنہ نہیں تو 10-12 دن کے بعد آئی ڈی میں بند کر دوں گا۔ پھر ان لوگوں نے اس رینک کے مطابق اس میں اماؤنٹ ڈالی، کسی نے 2 لاکھ ڈالا، کسی نے 4 لاکھ ڈالا، جیسے جیسے رینک تھا۔ تو وہ جب ڈالے پیسے تو وہ بھی پیسے اس کو پتہ تھا کہ ابھی میں نے پھنس جانا ہے اور یہ ان سے بھی کچھ مال کھینچ لیتے ہیں۔ پھر پیچھے ایک اور آ گیا بروپیہ، اس نے کیا فدو لگایا کہ ابھی جو B4U بند ہو گئی ہے، SRG بنا رہے ہیں ہم، تمام ممبر کو ادھر اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ فیس لے آؤ۔ ہم نے جناب جیسے جیسے 20,000 30,000 40,000 جیسے جیسے فیس آتی تھی وہ فیس دے دی، ہماری آئیڈیاں بننی شروع ہو گئی۔ جب اس نے سب سے فیس والے پیسے کھینچ لیے تو انہوں نے بندے بیچ میں خود ہی رکھے ہوتے ہیں، وہ دوسرے دن بولتے ہیں اس کو کہ ابھی ہم نے اپنا کام کر لیا اور ابھی تو انہیں شور کر دینا ہے کہ میں نیب میں جا رہا ہوں، یہ میں نے بند کروانی ہے، یہ وہ۔ تو جو ہی وہ ایک دن شور کرتا ہے، دوسرے دن یہ بیان دے دیتے ہیں کہ یار یہ نیب کی وجہ سے ہم نہیں چلا رہے کمپنی، یہ کام جو ہے نا غیر قانونی ہے۔ جب کام غیر قانونی ہے تو سیف الرحمان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، میں نہیں کروں۔ پھر راجہ ریاض جو ہے اس نے وہ SRG بنا دی، اس کو جب نہیں پتہ تھا کہ یہ کام غیر قانونی ہے تو میں نہیں کروں۔ پھر وہ پیچھے سے آیا ہے، وہ فیس اسی سے بھی کھینچ کے لے گیا۔ پھر بھی اس کے بعد ملک نوید جو کر رہا ہے جی، خالد صاحب کر رہا ہے، اس کے بعد وہ جاوید پٹھان جو تھا وہ بھی ابھی سیڈ پہ ہو گیا بالکل، اس کی آواز بھی بالکل ہم نہیں سنتے، وہ بھی سیڈ پہ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ یہ دوسرے جی سارے ملک نوید ہو گیا، یا دوسرے یہ جو لوکل نیچے تھے نا لیڈر، جنہوں نے بڑا لوٹا ہے لوگ، جو اصل میں مجرم ہے، یہ اصل مجرم یہ ہیں جو گاؤں میں بیٹھے ہیں، جن کو ابھی تک نیب نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور پیسہ ادھر سے لوٹ کر سارا سیف الرحمان کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے، اور اپنے ٹیمیں بنائی ہیں اور ڈالر بیچے ہیں آپ نے، اور لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ اصل میں تو نیب کو ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، تو وہ تو ابھی تک نہیں ہوئی۔ ان لوکل جتنے بھی لیڈر ہیں نا، ان کی گھروں کے اوپر، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ ہونا چاہیے، اور ان کی جائیدادیں بیچ کے اس عوام کو پیسے دینے چاہیے، جنہوں نے ادھر بیٹھ کر اپنے گاؤں میں، ہر گاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا ہے۔ اصل میں مجرم یہ ہیں۔ سیف الرحمان کو بھی بالکل آپ نے اچھا کیا پکڑ لیا ہے، لیکن ان ملک نوید کو پکڑنا چاہیے۔ یہ جو سارے بڑے بڑے ہیں، یا جو گاؤں میں لیڈر بنے ہوئے تھے، جیسے جیسے ان کے رینک تھے، ان سب رینک والے بندوں کو پکڑ کر ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے، اور یہ بیچ کر ان لوگوں کو پیسے واپس کرنے چاہیے کہ ان لوگوں نے پھنسایا لوگوں کو، انہوں نے ہے۔
تو ابھی یہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے یہ بالکل خاموش ہیں، سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور ابھی کوئی آ جاتا ہے میں نے ابھی نئی کمپنی نکال لی ہے 20,000 دو، کبھی کوئی آ جاتا ہے فیس دے دو، کبھی کوئی آ جاتا ہے میں یہ کمپنی بنا رہا ہوں، کبھی یہ اور بھائی آپ بھی ہماری طرح بھوکے بندے ہی ہو، کیا کمپنیاں آپ نے بنانی ہیں یا آپ اتنے پانی میں نہیں ہو؟ تو کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل کام ہوتے ہیں، وہ اور بجنس ہوتا ہے۔ یہ جو بجنس آپ کر رہے ہو، کمپنیاں موبائل کے اوپر ویب سائٹ بنا کے اور لوگوں کو، ایک آ جاتا ہے وہ خفن چور ہوتا ہے، دوسرا پیچھے آ جاتا ہے وہ بولتا ہے یار اس کا خفن بھی میں نے اتارنا ہے، اس نے ہولیا تھوڑا اپنا چینج کیا ہوتا ہے اور جیکٹ شیکٹ چینج، داڑھی واڑی اوپر تیل سے لگا کے اپنی ٹوٹر بنا کے اپنا نام بھی ان آدھے بنوں کے تو یقین کرو ان کو اپنے نام کا ہی نہیں پتہ، خاندان کا ہی نہیں پتہ، انہوں نے اپنے نام خاندان بھی چینج کیے ہوئے ہیں، اس لیے چینج کیے ہوئے ہیں کہ کل ہم نے پھنسنا ہے نا، تو یہ پہلے سے چینج کر دو۔ ایک خفن چور آ جاتا ہے، ایک ہانڈی چور آ جاتا ہے، ایک جناب میری وہ بولتا ہے کہ یار ان کی جو بستر گھر میں پڑے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے بکری کروا دو۔ کتنے لوگوں کے انہوں نے گھر اجاڑ دیے ہیں، مستقبل تباہ کر دیا ہے بچوں کا، کتنے نے بچوں کی شادیاں کرنی تھی، بچیوں کی کرنی تھی اور ان کو پڑھانا تھا، یہ سارا یہ ایک پوری فیملی، یہ دیکھا ہے یہ جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہی 4-5 بندے ہوتے ہیں، چھٹا نہیں ہوتا اس میں، وہی 4-5-7 بندے جو موٹے موٹے جو ملے ہوئے ہیں وہی میٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا کیا یہ کمیٹی بیٹھ گئی ہے، کمیٹی میں بھی وہ 7، اچھا میٹنگ کوئی ہو رہی ہے وہی 7، اچھا کوئی بات اس کے ساتھ مل رہے ہیں سیف الرحمان کے وہی 7، 8واں بندہ تو یہ بیچ میں گھسنے نہیں دیتے کہ ہماری وہ ساری سیکورٹی لے کر آگے نہ کہیں لیک کر دے۔ یہ سارا جو گن مند ہے نا یہ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، اپنے اندر ہی خود ہی کمیٹی کے ممبر بن جاتے ہیں، خود ہی چیئرمین بن جاتے ہیں، تو خود ہی ہے بھی یہ ٹبر سارا چوروں کا۔ میں تو کہتا ہوں یار چلو ہمارے تو پیسے جیسے بھی جائیں گے، یہ جیسے بھی یار نیب ان کو سب کو پکڑے، یہ جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے لوٹ رہے تھے لوگوں کو، جیسے جیسے ان کے رینک ہیں، بڑے رینک جو ہیں جن کے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے، تھانوں میں وہ لیٹر بھیجے اور ان لوگوں کو پکڑائے، ان لوگوں کو پکڑ کر آگے کرو بھائی اور ان کو دھکیلو۔ انہوں نے یہ ابھی تک بھی کبھی کوئی کمپنی ایجاد کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کر دیتے ہیں، یہ ان کی کدھر کمپنی ہے، یا ان کی ابو کی کمپنی ہے، ابو ان کے ایسے گھڑے بناتے تھے، کوئی پھیری کا کام کرتا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، کوئی مستری کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، کمپنی میری، میری کمپنی، میری کمپنی، آپ کی کون سی کمپنی ہے؟ یہ آخر میں سیف الرحمان ان کو بھی ہاتھ دکھا گیا، ابھی حالانکہ ان کو ہاتھ نہیں ہے، یہ انہوں نے تو کروڑوں روپے کمائے ہیں نا، لیکن ان کو وہ بھی درد ہے کہ جو آخر میں اس نے وہ بولا نا کہ رینک کے مطابق پیسے جمع کرواؤ، کسی نے 4 لاکھ کروایا، کسی نے 10 لاکھ کروایا، ان کو وہ بھی ابھی بھی درد ہے، ابھی بھی یہ کیوں بھیس بدل کر آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے وہ جو ہم نے دی تھی وہ بھی کسی طریقے سے کھینچے، ہم نے یہ کمپنی بنا دی، یہ کمپنی بنا دی۔ خدا کا بندہ ان کی کوئی کمپنی نہیں ہے تو یہ اتنے مالک بھی کمپنی کو نہیں ہے، ان سے بچو، یہ فراڈی لوگ ہیں اور ان کے خلاف نیب میں درخواستیں دو تاکہ تھانوں میں لیٹر بھیجے، ان سب کو پکڑ کر آگے کرو بھائی، یہ میری بات کے اوپر عمل کرو، مہربانی ہو کے اللہ حافظ۔